اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ صلاۃ الحاجات، نماز حاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جو دعا ہے، خاص دعا، وہ کون سی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور مکمل طریقہ اس نماز کا کیا ہے، اور بہترین وقت کون سا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیت کیسے کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ضرور آتی رہتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اس کی جان سے، مال سے، اولاد سے، تاکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے نامہ اعمال کو صحیح کریں۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے کہ مال میں نقصان ہو گیا، انسان کو پریشانی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے آپ کو آزماتا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دیں، اور اسی طرح کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیماری دے کر آزماتا ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دینا چاہتا ہے، آپ کو بہت زیادہ ثواب دینا چاہتا ہے۔ تو نماز حاجات کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی حاجت ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا یا ویلا کرنا شروع کر دیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، خاص طور پر اسلامی بہنیں کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، آج مجھے یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تو واویلا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تو آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ جو سب سے بہترین نماز ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو روایت کیا ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ سے روایت ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی کام، اہم کام پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے، اس کے لیے آپ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر رکعت میں ایک بار پڑھیں۔ تو یہ نماز ایسی ہے جیسے آپ نے شب قدر میں 4 رکعتیں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! تو شب قدر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، یعنی ہزاروں سال عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملتا ہے۔ تو جو انسان یہ 4 رکعت پڑھ لے، انتہائی آسان طریقہ ہے۔ 4 رکعت کیسے نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز نفل حاجات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یعنی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کا ارادہ تھا، وضو آپ نے کیا، آپ جائے نماز پہ آئیں، تو آپ کا ارادہ تھا، تو وہ نیت آپ کی کافی ہے۔ اب آپ اللہ اکبر کہہ کر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ باقی جس طرح نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح، سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور حدیث کے مطابق پہلی رکعت میں آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ باقی جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح رکعت کمپلیٹ کریں۔ دوسری رکعت میں کھڑی ہو کر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، اسی طرح پھر رکعت اپنی کمپلیٹ کریں، اور دوسری رکعت میں پھر 2 سجدوں کے بعد قعدہ یعنی التحیات پڑھیں۔ پھر تیسری رکعت میں کھڑی ہوں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھیں اور رکعت کمپلیٹ کریں۔ پھر چوتھی رکعت میں جو لاسٹ رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھیں، اور اس طرح آپ اپنی 4 رکعتوں میں چوتھی رکعت میں پھر آپ سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ مشائخ کرام رحمہ اللہ سلام لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہوئیں۔ سبحان اللہ! تو آپ بھی اس نماز کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، سخت سے سخت آپ پریشان ہیں،
تو یہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب دعا کون سی پڑھنی ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد پھر دعا کیسے مانگنی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو کسی قسم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو یا کسی آدمی سے متعلق ہو، یعنی کہ کسی آدمی سے اسے کوئی کام ہے یا اس نے قرض دیا ہوا ہے اس سے لینا ہے یا کوئی بھی مقصد ہے، تو وہ اس سے کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے، یہ نماز حاجات پڑھے اور وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب پہلے جو 4 رکعت نماز ہے وہ علیحدہ اس کا طریقہ ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو نماز ہے یہ والی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب 2 رکعت نماز اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے کہ جس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی 2 صورتیں ملا کر پڑھ سکتی ہیں۔ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، حمد و ثنا کرنے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح عرض کریں۔ آپ کو اسکرین پہ دعا نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کو عربی میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ اردو میں بھی اپنے الفاظ میں بھی اچھے طریقے سے دعا مانگ سکتی ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے بہترین تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی دعائیں پڑھیں، یہ والی دعا پڑھیں۔ یہ جو دعا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی اردو میں دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ جن الفاظ میں چاہیں جیسے چاہیں آپ دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انسان کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آئے تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس نماز کا بہترین وقت کون سا ہے۔ تو مکروہ اوقات کے علاوہ اس نماز کو کسی بھی ٹائم ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے کہ آپ اٹھیں تہجد کی نماز میں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ جو ہے وہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے اپنے چینل پر، تو آپ تمام اسلامی بہنیں وہ بھی چیک کر سکتی ہیں۔ تو تہجد کی نماز آپ پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ کم سے کم 2 رکعت ہو، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، آپ جتنی بھی چاہیں ان میں 4 8 جتنی بھی چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، 12 بھی پڑھ سکتی ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو تہجد کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلاۃ الحاجات اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی کہ بڑے پریشان ہیں کہ کبھی کہاں پر CV جمع کروا رہے ہیں، کبھی کہاں پر جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صلاۃ الحاجات آپ پڑھیں تہجد کے ٹائم۔ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، لیکن تہجد کا جو ٹائم ہے نا اس ٹائم ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت بندوں پر فرماتا ہے۔ تو انسان جو جب دعا کرتا ہے تو بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ ساری دنیا سو رہی ہے، اب سوائے تیرے اب کوئی بھی نہیں ہے جو میری حاجت کو سنے یا میری دعا کو سنے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم پھر بندے کو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو پھر قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ نے اگر کوئی نوکری کا مسئلہ ہو، کسی کو کہ جاب نہیں مل رہی، بڑی پریشانی ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وسائل بنا دیں گی کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو پریشان، اس میں بالکل بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اگر کسی بہن کے ہاں اولاد نہیں ہے تو آپ اسی طرح تہجد میں اٹھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اولاد نرینہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر بیمار ہیں، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی کہ کبھی ایک بیماری آ جاتی ہے، کبھی دوسری، گھریلو مسائل ہیں یا گھر میں برکت نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، اور بہنیں اکثر پریشان ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہمارے گھر میں یہ پریشانی، کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا۔ اچھا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ کچھ کروائے گا۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، تو ہمارے نماز جو ایک نمازی ہوتا ہے اس کی نحوست آپ کو پتہ ہے کہ آس پڑوس میں بھی سارے لوگوں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کہاں کہاں تک جاتی ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ گھر سے جب باہر نکلیں تو جو گھر سے باہر جانے والی دعا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی پڑھیں۔ تو آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انتہائی آسان ہے، اور دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی 2-3 سیکنڈ لگے۔ تو گھر سے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے جائیں، آیت الکرسی پڑھ کے جائیں، اور آپ گھر سے جب باہر نکلیں تو مکمل پردہ کر کے جائیں، اور جب آپ گھر سے باہر واپس آ رہے ہیں تو آپ اس ٹائم اگر کوئی گھر میں لوگ موجود ہوں تو السلام علیکم گھر والوں کو سلام کریں۔ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اللہ تو اور اس کا رسول تو ہر جگہ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں تو اس سے گھر میں برکت آتی ہے اور گھر سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھا آج یہ پریشانی آ گئی، آج وہ پریشانی آ گئی، یا بچے بہت زیادہ روتے ہوں یا بڑی پریشانیاں آتی ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کا مکمل اہتمام کریں۔ وہ گھر کتنا برکت والا ہے کہ جس میں اگر صبح صبح اٹھ کر آپ نے 3 کام کرنے ہیں لازمی اپنی زندگی میں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو اور آپ ڈپریشن یا انگزائٹی وغیرہ کا شکار نہ ہوں، آپ اکثر بہنیں یہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ڈپریشن کا شکار، یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نیک اعمال نہیں کرتے۔ 3 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آپ کی زندگی میں سکون رہے گا، بیماریاں بھی آپ کو نہیں آئیں گی۔ نمبر 2 پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ صبح کے ٹائم آپ فجر کی نماز کے بعد چاہے 1 رکوع پڑھیں، کم سے کم آپ 2 پیج لازمی روزانہ پڑھیں، یا دن میں کسی بھی وقت ضرور قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ اگر زیادہ پڑھتے ہیں آپ تھوڑا شروع کریں گے، آپ کو پھر زیادہ پڑھنے کی ایک عادت بن جائے گی، اور انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دن میں 1-1 2-2 سپارے یا 5-5 سپارے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر لیں گی جب ایک روٹین بن جاتی ہے انسان کی۔ تو آپ نے ضرور قرآن پاک کے 2-3 رکوع کی تلاوت آپ ضرور کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کی چھت پر پرندوں کا آنا جانا ہو تو آپ وہاں پر پرندوں کو دانہ ڈالیں یا پانی ڈالیں، اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں۔ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں، سخت گرمی میں پرندے ہیں تو مر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پانی ڈالیں، ٹھنڈا پانی ڈالیں، یا آپ دانے لے آئیں اور وہ ان کو ڈالیں، یا کسی قسم کی بھی کوئی کھانے والی چیز ہے آپ یہ پرندوں کو ڈالیں اپنے گھر میں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو گھر میں آپ نے پرندے قید کیے ہوتے ہیں نا، پرندے بعض شوق میں پالے ہوتے ہیں، طوطے وغیرہ اور یہ چڑیاں، ان کو آپ آزاد کر دیں۔ یہ آزاد مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کے لیے پر دیے، تو ہم ان کو پنجروں میں قید کر کے ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں۔
تو آج ہی جائیں ان پرندوں کو آپ آزاد کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، اور پھر ان کو دانہ ڈالتے رہیں۔ آپ ان کو ویسے ہی اڑتا ہوا دیکھیں، اگر آپ کو نظر نہیں آتے کہیں پر، آپ کسی سٹی وغیرہ میں ہیں تو وہاں پر آپ کیا کریں کہ چڑیا گھر چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی انہوں نے قید کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، قید پرندوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں، پہاڑی علاقوں وغیرہ، وہاں پر آپ دیکھ لیں، آپ کو شوق ہے، ظاہر سی بات ہے شوق ہوتا ہے پرندے پالنے کا، ان کو دیکھنے کا اور ان کو دانہ ڈالنے کا، تو قید نہ کریں پرندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنایا ہے، ان کو پر دی ہیں اڑنے کے لیے، تو ان کو اڑنے دیں اور ان کو آزاد سانسیں لینے دیں، ان کو قید بالکل بھی نہ کریں۔ تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اپنی چھت کے اوپر دانہ ڈال دیں، تو دیکھیے گا کہ یہ کام آپ چند دن کریں گے اور آپ کی زندگی میں کیسے سکون آ جائے گا اور کیسے بہار آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی سونے کے اعمال لازمی کر کے سوئیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔